السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میر تقی میر کی جو غزل لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اس کا پہلا شعر ہے: دل بہم پہنچا بدن میں تب سے سارا تن جلا، آ پڑی یہ ایسی چنگاری کے پیراہن جلا۔ تن آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، انسانی جسم کو کہتے ہیں، اور بہم کہتے ہیں مل جانے کو، پیراہن کہتے ہیں لباس کو۔ تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ یعنی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے جسم کے اندر دل نام کی کوئی چیز بھی موجود ہے، اور وہ دل کا پتہ بھی ہمیں جب چلا کہ جب ہمیں محبت ہوئی۔ تو جب ہمارا سارا بدن جل کر خاک ہو گیا، کیونکہ جب ہمارے دل میں عشق کی گرمی پیدا ہوئی، تو یا جب بدن میں دل پہنچا تو گرمی کے باعث سارا بدن جل کر خاک ہو گیا۔ اس کا جو دوسرا مصرع ہے اس میں آپ دیکھیے لفظ ہے پیراہن۔ پیراہن تو ظاہر ہے کہ اس سے جسم کا یا بدن کا خیال آتا ہے، کیونکہ پیراہن جو ہے یا لباس جو ہے، ابھی آپ کو بتایا کہ پیراہن لباس کو کہتے ہیں، تو یہ جسم کے اوپر ہی پہنا جاتا ہے، تو لباس ظاہر ہے جسم پر پہنتے ہیں۔ تو جسم کی سب سے قیمتی چیز تو ہے دل اور بدن، یعنی ظاہری جسم اس کا لباس ہے، لہذا دل میں اور بدن میں وہی رشتہ ہے جو بدن میں اور لباس میں ہوتا ہے۔ جس طرح اگر لباس جل جائے تو ضروری نہیں ہے کہ جسم جل جائے، اسی طرح جسم اگر جل جاتا ہے تو ضروری نہیں کہ دل بھی جل جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ دل تو خود آگ کی طرح ہے، وہ سورج کی طرح جلتا رہتا ہے لیکن ختم نہیں ہوتا۔ تو ایک تھوڑا سا فلسفہ ہے، تھوڑی سی مشکل اس شعر میں ضرور ہے، لیکن یہ شعر بہت مزے کا ہے۔ اگلا شعر دیکھیے: سرکشی ہی ہے جو دکھلاتی ہے اس محفل میں داغ، ہو سکے تو شمع ساں دیجے رگے گردن جلا۔ سرکشی کہتے ہیں بغاوت کو، داغ آپ جانتے ہیں نشان کو کہتے ہیں، شمع ساں کا مطلب ہے شمع کی طرح۔ بہت مزے کا شعر ہے کہ تھوڑا سا طنز بھی اس کے اندر ہے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ یہ جو گردن ہے یہ تو ایسی ہے کہ جیسے معشوق کی غلامی کی ہو، یعنی یا تو پھر معشوق نے، یا اس رسی کا داغ ہو سکتا ہے جو معشوق نے گردن میں ڈال کر عاشق کو ہر جگہ گھمایا پھرایا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اب یہ سرکشی یعنی بغاوت ہی ہے تو ہے کہ یہ جو داغ روشن اور نمایاں ہے، کیونکہ داغ کو اس طرح نمایاں کرنا ایک طرح کا خاموش احتجاج بھی کہہ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ احتجاج یا فریاد کو جو معشوق ہے وہ بغاوت سمجھتا ہے، کیونکہ معشوق کو کب اچھا لگتا ہے کہ کوئی احتجاج کرے یا فریاد کرے، لیکن عاشق جو ہے وہ تنزیہ لہجے میں کہتا ہے کہ آپ جو چاہیں سمجھیں، آپ چاہیں تو اسے بغاوت سمجھیں، اور اگر آپ چاہیں تو اسے جو شمع کی رگ ہوتی ہے، رگ سے مراد وہ ہے جو چراغ کے اندر بتی ڈالتے ہیں نا، یہ اسے پھر روشن کرتے ہیں، تو اس کو وہ کہتے ہیں رگ، انہوں نے کہا ہے۔ اس طرح آپ میری گردن کو بھی جلا دیں، اس طرح آپ مجھے سزا بھی دے دیں۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب یہ جو شمع کی رگ یعنی شمع کی رگ گردن کو جلاتے ہیں، یعنی اس کے اندر جو تیل پڑا ہوا ہوتا ہے چراغ کے اندر، اس تیل سے وہ لیتا رہتا ہے، وہ جو اس کے اندر جو بتی پڑی ہوتی ہے تو وہ اس سے روشن ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب عاشق کی رگ گردن یعنی عاشق جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک شمع کی طرح ہے، اور اس میں اس کی جان جو ہے اس بتی کی طرح ہے جو شمع کے اندر جلتی ہے۔ اس کو جب آگ لگائیں گے تو یہ جو داغ ہے یہ بہت روشن ہوگا، بلکہ اور داغ بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ بہرحال یہ شعر جو ہے اس میں ایک طرح سے محبوب سے گلہ بھی کیا گیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ جی ہم آپ کے غلام ہیں، کیونکہ یہ جو ہماری گردن پہ نشان ہے یہ آپ کی غلامی کا نشان ہے۔ اگر اب آپ کو یہ بھی نہیں پسند تو ہماری گردن کو ختم کر دیں، اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو اصل میں اگر اس کو دیکھیں، اس کے دوسرے معنی بھی نکلتے ہیں کہ دنیا میں انسان جو
داغ یا صدمے اس کو پہنچتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے سر میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو تم اپنی رگ گردن، یعنی یہاں پر غرور کے معنی لے لے، اس طرح جلا دو جس طرح شمع کی رگ گردن جلا جاتی ہے اور پھر وہ روشن ہو جاتی ہے، یعنی وہ روشن بھی ہو جاتی ہے اور پھر اس میں عاجزی آتی ہے، تو عاجزی کی وجہ سے وہ پگھلنا بھی شروع کر دیتی ہے۔ بہت اچھا شعر ہے، آپ اس کو ہماری تشریح سے ہٹ کر بھی اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کا انشاءاللہ بہت ہی زیادہ لطف آئے گا۔ اگلا شعر ہے، بدر ساں اب آخر آخر چھا گئی مجھ پہ یہ آگ، ورنہ پہلے تھا میرا جوں ماہ نو دامن چلا۔ ابھی آپ کو بتایا ہے شمع ساں، شمع کی طرح، بدر ساں، بدر کی طرح یعنی چاند کی طرح، اب آخر آخر چھا گئی مجھ پہ یہ آگ، ورنہ پہلے تھا میرا جوں ماہ نو دامن جلا۔ ماہ کہتے ہیں مہینے کو اور نو کہتے ہیں نئے کو۔ ماہ نو یعنی جو شروع کا چاند ہوتا ہے اس کو ماہ نو کہتے ہیں۔ تو کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ جو یعنی سورج اس کی چاند کی طرح، پورے چاند کی طرح یہ جو آگ ہے محبت کی، عشق کی یا پیار کی، یہ مجھ پر چھا گئی ہے، اور یہ ایسے ہی نہیں چھائی ہے۔ بدر کہتے ہیں پورے چاند کو، یہ ایسے ہی نہیں چاہیے، بس ایسا ہے کہ انہوں نے اصل میں اپنا جو دامن ہے اس کے جلنے کو نئے چاند سے تشبیہ دی اور بہت اچھی دی ہے، اور پورا شعر جو ہے وہ کافی یعنی خوبصورت ہے۔ لیکن ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے اس وقت کہ یہ جو چاند جو ہے آہستہ 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 جس طرح کہ ایک بدر بن جاتا ہے، یعنی بہت روشنی دینے والا پورا چاند جو فل مون کہتے ہیں وہ بن جاتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ شروع ایسے نہیں ہوا تھا۔ یہ جو آگ مجھے لگی ہے پیار کی یا عشق کی یا محبت کی، یہ ایسے نہیں تھی، یہ ایسے تھا کہ جیسے جب چاند نکلتا ہے تو بہت باریک اور پتلا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھ میں بالکل چاند میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسے چاند بہت آہستہ آہستہ نکل کر ایک بہت ہی باریک اور پتلے سے نشان سے ایک مکمل چاند بن جاتا ہے، بدر چاند بن جاتا ہے، 14ویں کا چاند بن جاتا ہے، تو اسی طرح میرے ساتھ جو تھی نا وہ آپ کی محبت کا معاملہ ہوا کہ آپ کی محبت کی جو آگ تھی وہ میرے دامن میں لگی تھوڑی سی، اور پھر وہ اس طرح آہستہ آہستہ پھیلتی چلی گئی جیسے کہ چاند آہستہ آہستہ روشن سے روشن تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو چھا گئی مجھ پہ یہ آگ، انہوں نے کہا ہے، مطلب یہ کہ میرے اوپر یہ آگ جو تھی یہ پوری طرح چھا گئی۔ اب اس کا ایک اور شعر دیکھ لیتے ہیں، گرمی اس آتش کے پرکالے سے رکھے چشم تب، جب کوئی میری طرح سے دیوے سب تن من جلا۔ پرکالا تو آپ جانتے ہیں کہ آفت کے پرکالے سے ہی نکلا ہے، تو انہوں نے یعنی وزن کی خاطر سمجھ لیجیے اس کو، یعنی آگ کا پرکالا یعنی چنگاری کا ہے، اور گرمی چشم رکھے یعنی گرمی کی امید رکھے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شعر جو ہے اس میں کوئی خاص ایسے کوئی معنی تو ہے نہیں، لیکن بہرحال وہی کہنے کا ان کا مطلب یہ ہے کہ جو آگ ہوتی ہے، چنگاری ہوتی ہے، یہ جب شروع ہو جائے، بات محبت ہی کی ہے، اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب یہ آتش لگنا شروع ہو جائے تو پھر اس سے بچ کے رہنا چاہیے۔ اس وقت اگر آپ کو ہوش آئے جب جیسے میرا جو تن من ہے وہ سب اس نے جلا کے راکھ کر دیا ہے، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے گرمی اس آتش کے پرکالے سے رکھے چشم تب، چشم تب رکھے، چشم تب کا مطلب ان کا یہ ہے کہ اس وقت اگر ہوش میں آئے جب میری طرح سے سارا تن من جو ہے وہ جل جائے۔ چشم رکھے کا مطلب یہاں ہے کہ گرمی کی امید رکھے، تقریباً یہی انہوں نے اس کو مطلب کیا۔ اس غزل کا آخری شعر ہے، آگ سی ایک دل میں سلگے ہے کبھو، بھڑکی تو میر دے گی میری ہڈیوں کا ڈھیر جوں ایندھن جلا۔
آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ پرانی اردو ہے، اس میں اب یہ کبھی لکھا ہے انہوں نے، لیکن یہ کبھی ہے اصل میں۔ اب بھڑکنے کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ آگ میں جب شعلے اونچے جاتے ہیں تو اس کو بھڑکنا کہتے ہیں۔ اور باقی دیگی میری ہڈیوں کا ڈھیر جوں ایندھن جلا، جو یعنی جس طرح سے۔ تو شعر کو اتنا خاص مشکل نہیں ہے، انہوں نے اپنے جسم کو ہڈیوں کا ڈھیر کہا ہے، کیونکہ اشارے میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ جسم میں سب گوشت جو ہے وہ ختم ہو گیا، گل گیا، ہڈیاں باقی رہ گئی ہیں۔ اور یہ بھی کہا کہ جی اس کا مطلب ہے کہ جسم جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ تو بس ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ ہے جس کے اوپر یہ یعنی گوشت اور پوست چڑھا ہوا ہوتا ہے، اور اس سے جو ہے ایک انسان مکمل طور پہ بنتا ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا یہ ہے کہ میرا جسم جو ہے وہ ایک طرح سے افسوس کا اظہار بھی کیا ہے کہ میرا جسم جو ہے وہ ہڈیوں کا ڈھیر بن گیا ہے۔ تو اب اس پر اب مجھے کوئی ڈر ہی نہیں ہے، کیونکہ جسم تو ہے نہیں۔ اب آگ اگر بھڑکے گی تو زیادہ سے زیادہ کیا کرے گی؟ اس ہڈیوں کے ڈھانچے کو جلا دے گی۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی میر تقی میر کی آج کی غزل، اور جس کے مشکل الفاظ کے معنی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور کچھ اس کے اشعار کی شرح کرنے کی کوشش بھی کی۔ تو پھر اب آپ سے ملاقات ہوتی ہے میر تقی میر کی کسی اور غزل کے ساتھ، آپ سے ملیں گے پھر انشاءاللہ تعالی۔ تب